انسان ایک نقطہ آج اس فقیر سے لے کر گرہ میں باندھ کر چلے جائیے. انسان تبھی انسان بن سکتا ہے جب وہ اس دنیا کی گرفت سے آزاد ہو جائے. اور اس دنیا کی گرفت، اس دنیا کی قید اس سے آزاد نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ خود اپنے نفس سے آزاد نہ ہو جائے. اپنے نفس سے آزاد ہونا ہے. اصل حریت یہ ہے. اصل آزادی، اصل حریت یہ ہے کہ ہم اپنے نفس کی قید سے آزاد ہو جائیں. یہ بہت بڑی بحث ہے، تھیوریٹیکلی بھی اور پریکٹیکلی بھی. اصل ریاضت یہ ہے یعنی کیا کر لیں، فزکس کی ٹرمینالوجی میں ہم کہیں ہم اپنے وجود میں 5th ڈائمنشن ڈیولپ کر لیں. پنجتنی ہے نا. پنجتنی ہے نا. تو کیا کریں آزاد ہونے کے لیے؟ ہمارا یہ جسم کیا ہے؟ یہ 3 ڈائمنشنل ہے نا. اور زمانے کی قسم جوڑ لیجئے تو 4th ڈائمنشنل ہے. ٹائم 4th ڈائمنشن. 5th ڈائمنشن اگر ڈیولپ ہو گیا بس آپ آزاد ہو گئے. وہ 5th ڈائمنشن کیا ہے؟ وہ ڈائمنشن ہے کہ جو آپ کو آپ کے نفس سے آزاد کر کے لاہوت میں پرواز سکھاتے ہیں. لاہوت میں پرواز. کاش یہ بات ڈیلیور کر سکوں. اس طرح سے یہ بحث کبھی کی نہیں ہے میں نے. آج پہلی بار آپ کے درمیان یہ بحث اس طرح سے چھڑ گئی. ایک عام انسان کی بس میں ہے کہ ہوا میں اڑے؟ بظاہر تو نہیں. لیکن نہ صرف یہ کہ خود اڑتا ہے بلکہ سینکڑوں کو ساتھ لے کے اڑتا ہے اور نہ جانے کتنا وزن لے کے اڑتا ہے. اڑتا ہے یا نہیں؟ تو نہیں بھی اڑ سکتا اور اڑ بھی سکتا ہے اور واقعی اڑتا بھی ہے. 3 باتیں سمجھا. کس بلبوتے پہ اڑتا ہے؟ عقل کا استعمال. یہ عقل کا استعمال، عقل جو کہ نظر نہیں آتی. ڈاکٹر صاحب نے نہ جانے کتنے آپریشنز کیے ہیں، کتنی رگیں انہوں نے دریافت کی ہوں گی، دیکھی ہوں گی، مگر پتہ نہیں عقل دیکھی کہ نہیں. سرجن ہے عقل. اس آنکھ سے نظر تو نہیں آئی کبھی، اور اتنا بھی اندازہ نہیں ہو سکا کہ کتنا اس کا وزن ہوتا ہوگا گرام میں یا ملی گرام میں. وزن عقل کا، ویٹ تو سب کہیں گے عقل میں ویٹ بھی نہیں ہوتا. عقل میں ویٹ نہیں ہوتا. والیوم کے لیے تو بہت پرانی بات ہے. امتحان لیا جاتا ہے کہ عقل بڑی کہ والیوم کی بات ہے. عقل بڑی کہ بھینس. تو والیوم بھی نہیں ہے اس میں. عقل کا مقابلہ کریں گے تو بھینس بڑی نکلے گی. والیوم نہیں ہے، ویٹ نہیں ہے، کلر نہیں ہے، اور میٹر کی کوئی پراپرٹی اس میں نہیں ہے.
بس جب اس کی مدد لے لیجیے گا جس میں میٹر کی کوئی پراپرٹی نہیں ہے تو پرواز کی طاقت آ جائے گی. صلوات پڑھ دیجیے محمد. ایک اور صلوات پڑھ دیجیے. اگر صرف میٹر پہ بھروسہ کیجیے گا تو نہیں اڑ سکتے. لوہا اڑتا ہے کیا؟ فولاد کا بنا ہوا کوئی کیریئر لے کے آپ کو اڑتا ہے کیا؟ جو چیز لے کے اڑتی ہے وہ عقل ہے. اس کے معنی ہے کہ اگر اس ایبسٹریکٹ ریئلٹی کا سہارا لے لیا جائے جس میں میٹر کی پراپرٹیز تو ہوتی ہی نہیں ہے تو اتنی قوت ہو جاتی ہے پیدا کہ انسان نہ صرف خود اڑ سکتا ہے بلکہ اپنے ساتھ لے کے پوری دنیا کو اڑ سکتا ہے. اگر سائنس کی یہ مثال آسانی سے سمجھ میں آ سکتی ہے تو پھر معصومین کے روحانی کمالات اور معجزات میں کسی شک کی گنجائش نہیں رہ جاتی. ایک صلوات پڑھ دیجیے. کسی شک کی گنجائش نہیں رہ جاتی. بس یہ ہے کہ اس عقل کا استعمال جس چیز پر کریں گے جس راہ میں کریں گے اس راہ میں اس کے جوہر کھل کے سامنے آئیں گے. آپ نے عقل کا استعمال کیا کہ فولاد کا گھر بنا کر اس میں ایک دنیا بسا کر کیسے لے کے اڑتے ہیں. عقل نے سمجھا دیا اور وہ طاقت فراہم کر دی. اسی طرح اگر اسی عقل سے وحی کی پابندی کرتے ہوئے انسان اپنے روحانی کمالات کو میں اضافہ کرتا چلا جائے تو جو چیزیں یعنی واقعاً آج بھی آپ بھی ہندوستان پاکستان کی مثال دے رہے تھے تو ہم بھی وہیں کی دے دیں. حالانکہ برائیاں ویسٹ میں بھی کم نہیں ہیں اور وہ چاہے ریسزم ہو یا اور کسی قسم کی اور ڈسکریمنیشنز ہوں وہ امریکہ میں بھی ہیں. اور ابھی جو الیکشن میں جو کچھ ہوا آپ نے دیکھا کہ کیا ہوا اور کس قدر ہوا. لیکن چلیے اپنے کو برا کہنے میں کوئی برائی نہیں ہے. تو ابھی ہمارے ہاں ایسے دیہات میں لوگ ہوں گے جو حیرت سے دیکھتے ہوں گے. ان کی سمجھ میں نہیں آتا ہوگا کہ ہوائی جہاز اڑتا کیسے ہے, آخر کیا تماشا, کیسے ممکن ہے. شاید اب بھی بعض گاؤں میں ایسے بوڑھے ہوں جن سے کہیے کہ ہم ہوائی جہاز سے اڑ کے آئے تو کہیں گے کہ غلط باتیں کر رہے ہیں. اب وہ نسل آخری منزل میں ہے لیکن ہے ابھی ایسے بزرگ ہوں گے جو کہیں گے کہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو. ہاں ہوا میں اڑ کے آ گئے لندن سے. پانی پہ تیرتے ہوئے جانا ان کی سمجھ میں آ سکتا ہے, ہوا میں تیرتے ہوئے آنا ان کی سمجھ میں نہیں آ سکتا. جس طرح جس نے آنکھ سے دیکھا نہ ہو یا سائنس پڑھی نہ ہو وہ یہ سمجھ نہیں سکتا, باور نہیں کر سکتا کہ کس طریقے سے ہوائی جہاز اڑ سکتا ہے اور ہوائی جہاز میں بیٹھ کے ایک پائلٹ سب کو اپنے ساتھ لے کر جس جہت میں چاہے جا سکتا ہے, جس ڈائریکشن میں چاہے جا سکتا ہے, جہاں کہہ دیا جائے وہاں جا سکتا ہے. جب تک اس نے سائنس نہ پڑھی ہو اسی طریقے سے جب تک انسان وحی الہی کا گہرائی سے مطالعہ نہیں کرے گا اس کی سمجھ میں نہیں آ سکتا کہ کوئی محمد مصطفیٰ راتوں رات معراج کا سفر بھی طے کر سکتا. صلوات پر محمد والے محمد. دونوں باتوں میں کوئی فاصلہ نہیں ہے, کوئی فاصلہ نہیں. آپ مجھے سمجھائیے, میں تھوڑی دیر کے لیے دیہاتی بنا جاتا ہوں بھی اصلی دیہاتی. لوہا کہیں اڑ سکتا ہے, مجھے اڑا کے دکھائیے. آپ صاحب یہ روزانہ ہوائی جہاز اڑتا ہے آپ کے سروں پر.
تو پھر میں وہی دہراؤں گا کہ یہ لوہا نہیں اڑ رہا ہے، کوئی طاقت ہے جو اسے لے کے اڑ رہی ہے، کوئی قوت ہے، طاقت ہے۔ یہ قوت و طاقت بھی کس نے کشف کی؟ عقل انسانی نے، فکر انسانی نے، تدبر انسانی نے۔ اسی عقل و فکر و تدبر انسانی کے استعمال کے لیے تو قرآن بار بار کہتا ہے لعلہم یذکرون، لعلہم یعقلون، لعلکم تعقلون، تاکہ تم غور کرو، فکر کرو، تذکر کرو، تدبر کرو، سوچو، سمجھو، عمل کرو، ریاضت کرو، اور وہ حریت حاصل کرو کہ تم پرواز کر سکو، زمین سے اپنے قدموں کو بلند کرو تو صحیح، پھر دیکھو آسمان کی بلندیاں کیسے تمہارے قدم چومتی ہیں۔ یہ عرفانیات کی دنیا، یہ ناممکنات کی دنیا نہیں ہے، یہ ممکنات کی دنیا ہے۔